بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ہم آپ کو اسلامک کالجسٹ کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، لمبے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ کچھ ذاتی مصروفیات اور مسائل کی وجہ سے آپ کے ساتھ دوبارہ ہم لیکچر شیئر نہیں کر سکیں۔ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تاریخ اسلام کا، اسے دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں، دوبارہ سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے کچھ مسائل کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہمارے ایک تاریخی سلسلہ تھا چل رہا تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا۔ تو اب انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ مسلسل چلتے رہیں گے۔ اصل ہمارا جو مقصد ہے تاریخ اسلام کا، جو میں نے اپنا مشن اور مقصد بنایا ہے، اس کا صرف ایک ہی، اگر ویسے تو بہت سے اس میں ہمارے مقاصد ہیں، لیکن مین پوائنٹ کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی تاریخ کا خاص طور پہ علم ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی اور کیسے زندگی گزاری، ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، خاص طور پہ ان کی تعلیمات کے مطابق۔ اور آگے جو وقت گزرا ان کی تعلیمات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات ہیں، جس طرح اہل بیت ہیں اور تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تمام نے کیسے زندگی گزاری، یہ ہمارا مقصد ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا میں اس مقصد کو لے کر آگے چل رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی ساتھ رہیے گا، اٹیچ رہیے گا اور دوسروں تک لازمی شیئر کرتے رہیے گا۔ آخری مرتبہ ناظرین ہم نے شیئر جو آپ سے کیا تھا، ڈسکس کیا تھا، جو تذکرہ ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا، اور اس کے بعد دیگر جو کچھ احوال، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آخر میں آپ سے جو لاسٹ لیکچر شیئر کیا تھا اس کے آخر میں حرب فجار کے حوالے سے ڈسکس کیا، تذکرہ کیا آپ سے۔ مزید وہ آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارا پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تاریخ کا سلسلہ آپ کے ساتھ مسلسل جاری رہے گا۔ اب اس میں آج جو ہم خاص طور پہ تذکرہ شروع کر رہے ہیں وہ ایک معاہدہ، ایک یوں سمجھے کہ حلف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں شامل ہوئے اس میں، اور مختلف قبائل کے درمیان ہوا، کیونکہ جب حرب فجار، لڑائی سے، جنگ سے واپس آئے یہ قبائل، اور ان کے سردار جو ہیں انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ قبیلوی جو لڑائی ہے، یعنی قبائل کی آپس میں لڑائی ہے، اس کو ہم ختم کریں گے، یعنی وہ لڑائی یہاں پہ نہیں ہوگی، اور کسی ظالم کو یہاں پہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور کوئی ایسا جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے اس کو خاص طور پر روکا جائے گا۔ اب ناظرین یہ وہ اہم مرحلہ تھا، یہ وہ ایک اہم لمحہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فخر فرماتے تھے اور بعد میں اس کا تذکرہ بھی فرماتے۔ اب حلف الفضول کیا ہے یہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، آگے مزید کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، حلف الفضول جب قبیلوی لڑائی ختم کرنے کی غرض سے حرب فجار، یعنی جو جنگ ہوئی تھی، اس سے واپسی پر مختلف قبائل ہیں، مختلف سردار ہیں، سرداران مکہ ہیں، قریش کے سردار ہیں، جس طرح مختلف قبائل ہیں، جن میں زہرہ خاندان بھی شامل تھا، قبیلہ زہرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال خاندان، اور اس کے ساتھ تیم خاندان، بنی ہاشم، جس طرح ہاشم کا خاندان، خاندان ہاشمی، یہ تمام تر شامل ہوئے۔ انہوں نے ایک معاہدہ آپس میں کیا، اور دیگر بڑے سرداران مکہ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اب اس میں جو اہم کردار ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، حلف الفضول کیوں اسے کہا جاتا ہے ناظرین، یہ آپ کو بتاتے چلتے۔ دو قبائل تھے، جرہم اور کتورہ، یہ دو قبائل تھے، ان کے تین اشخاص، جن میں ایک کا نام فضیل ابن حرث تھا، دوسرے کا نام فضیل ابن دا، اور ایک تیسرا اس میں مفضل جس کا تذکرہ تھا۔ یہ تین جو اشخاص ہیں ان کے نام سے یہ معاہدہ طے ہوا، کیونکہ ان میں جو تینوں شامل ہوئے تھے ان میں جو فضیل نام، کیونکہ جو فضل نام ہے اس کا یہ ایک تینوں میں نام مکمل، یعنی کہ آپ دیکھیں یہ فضیل ابن حرث، فضیل ابن دا اور مفضل، یہ جو مادہ ہے فضل کا یہ پایا گیا تھا، جس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول قرار دیا گیا تھا۔ اب اس میں ہوا کیا تھا، جس طرح آپ کو ابھی بتایا ہے، ہاشم خاندان جو ہے، زہرہ خاندان، تیم خاندان، یہ عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے، اور معاہدہ طے کیا کہ آئندہ، جیسے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ معاہدہ طے ہوا کہ کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا، اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس وقت معاہدہ ہوا
جس کی وجہ سے قبیلوی لڑائی میں کافی حد تک روک تھام آئی۔ تو یہ مختصر سا ایک تذکرہ حلف الفضول کا جس کا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے، ٹھیک ہے، سرخ اونٹ بہت قیمتی اس وقت مانے جاتے تھے اور بہت ویلیو، ان کی بہت قیمت ہوتی تھی، اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا اور کہتا کہ یہ معاہدہ توڑ دو یا اس کا فیصلہ بدل دو، تو تب بھی میں یہ معاہدہ یا فیصلہ نہ بدلتا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے کوئی اس طرح کے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ صلح کروانا کتنا ایک اہم اور دینی فریضہ ہے کہ آپ اپنا فرض نبھائیں۔ صلح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم نے یہی سبق حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی حکمتیں کیا تھی، ٹھیک ہے۔ آپس کی لڑائی انہوں نے ختم کی، قبیلوی لڑائی کے لیے خاص طور پہ ختم کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ انہوں نے تربیت کی اپنے صحابہ کرام کی بھی اور تمام اہل اسلام کی بھی۔ اب آگے چلتے ہیں تو ناظرین، یہ تو مختصر سا تذکرہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں، تجارت کا جو سلسلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ خاص طور پہ تجارت پر توجہ دیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بجائے اس کے کہ نوکری کریں، ملازمت کریں۔ تو وہاں کے خاندان، جو بڑے بڑے خاندان تھے، وہ ان کا یہی مشغلہ تھا، کسی نہ کسی تجارت میں شامل رہتے، وہ چاہے بھیڑ بکریوں کی تجارت ہے، وہ چاہے اونٹوں کی تجارت ہے، مال کی تجارت ہے، بیرون ممالک سے مال آنا، دوسرے ممالک میں پھر اس کی تجارت کرنا، منگوانا، اس طرح یہ سارا ان کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی کے جو ان کا مشغلہ تھا، جو ان کا طریقہ تھا، اسی کو اپناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت شروع فرمائی۔ اب تجارت جو شروع فرمائی، آپ کے جوانی کا جو آغاز تھا اسی میں ہی، آپ کے ابتدائی زندگی میں ہی، جیسے ہی آپ جوانی کے سن کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، تو آپ نے تجارت شروع کر دی۔ اس تجارت کی غرض سے مختلف ممالک میں آپ نے سفر فرمائے، اس میں شام ہے، بصرہ ہے، یمن ہے اور دیگر بہت سے ممالک ہیں، بحرین ہے، جس طرح بحرین تک کا یہ بہت سے انہوں نے سفر کی اور تجارت کی غرض سے آپ مال لے جایا کرتے اور وہاں پہ فروخت کرتے اور وہاں سے پھر منافع لے کر آتے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں، اور خاص طور پہ جب آپ تجارت کی عمر کو تھے تو اس وقت آپ پورے خاندان میں، پورے علاقے میں اہل عرب، اہل مکہ کی جو زمین، جس طرح اہل مکہ تھے، مکہ کی زمین، وہاں پہ آپ صادق الامین کے نام سے مشہور تھے۔ اب اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت فرما رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دوسرے شوہر سے نکاح جب ہوا، اس کے بعد دوسرے شوہر کی بھی وفات ہوئی، یعنی دو شادیاں آپ کی پہلے ہو چکی تھی، لیکن آپ دونوں مرتبہ پہلے ایک جو آپ کے شوہر تھے وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد دوسرے شوہر وہ بھی اسی طرح۔ تیسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ہوا۔ اب وہ نکاح کیسے ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت فرما رہے تھے، آپ پورے علاقے میں، پورے مکہ مکرمہ میں اور آگے بہت سے ممالک ہیں، ان میں آپ کا ایک نام بھی ہو چکا تھا، صادق الامین کے نام سے آپ خاص طور پہ اپنے علاقے میں جانے پہچانے جاتے اور آپ کو اسی لقب سے پکارا جاتا۔ تو یہ ساری صورتحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، ان تک بھی پہنچی۔ یہ سارا کچھ جانتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی آفر کی، یعنی وہ اکثر اس طرح کرتی، ان کا جو تجارت کا طریقہ کار تھا، جس طرح آج کے دور میں کوئی انویسٹر ہوتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آسان لفظوں میں تاریخ کا بھی سمجھاتے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرماتی، تجارت کرتی، تو وہ ایز اے انویسٹر کام کرتی تھی، یعنی کہ یہ نہیں کہ خود جاتی کہیں، وہ اپنا مال انویسٹ کرتی، اپنا جو اس وقت کا وہ پیسے تھے، دولت تھے، وہ ساری انویسٹ کرتی تھی۔ آگے جو جسے کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹر جیسے ہوتے ہیں یا آگے تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا مال دوسرے ممالک میں فروخت کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے جب سنا، اور ان کا جو دیانت تھی اور ان کے جو صادق ہونے کا لقب اور یہ ساری چیزیں، یہ سن کر تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال فروخت کرنے کی، منافع کی شرط پر کہ آپ کو منافع دیا جائے گا اور بہترین منافع دیا جائے گا، اس شرط پر تو آپ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال دیا، مال تجارت دیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال کو لیا اور آگے جا کر دیگر ممالک میں فروخت کیا۔
اور اس وقت ان کو اچھا خاصا منافع حاصل ہوا، اور جب مزید منافع حاصل ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں مزید آپ کے لیے احترام، عزت اور ایک قدر بہت زیادہ مزید بڑھ گئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنی ہیں۔ اس سفر میں آپ کو جب بہت زیادہ منافع ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً کوئی سفر کے آپ کے 3 ماہ بعد، بعض لوگ کا 3 ماہ بعد بھی لکھا، 4 ماہ بعد، یا جتنا عرصہ بھی گزرا، اس کے بعد ایک عورت کے ذریعے، ایک باندی کہہ لیں، ایک نوکرانی یا کنیز کہہ لیں، اس کے ذریعے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دیگر تمام افراد جو ان کے بڑے بھی تھے اور ان کے یوں سمجھیں کہ عزیز، انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، ساتھ ہوئے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ اور جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 برس، بہت سے اس میں کتب میں اور جو حوالہ جات ملتے ہیں ان میں 25 برس تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کے قریب تھی۔ تو یہ ان کا ایک نکاح کا سلسلہ ہوا۔ جب آپ نے نکاح فرمایا تو اس کے بعد آگے تبھی ایک اور تذکرہ ملتا ہے تعمیر کعبہ کے حوالے سے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تعمیر کعبہ کا سلسلے میں بھی اسی طرح، کیونکہ یہ اسی دور کے ایک واقعات ہیں سارے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو اس وقت جو کعبہ کی تعمیر تھی، آپ نے بھی اکثر سن رکھا ہوگا، مختصر سا مزید تذکرہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہر ایک شخص کی خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے، اور ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ باعث اجر بھی تھا یہ، تو سب نے خواہش ظاہر کی۔ آخرکار اس کی تیاری شروع ہوئی، اور تیاری جب شروع ہوئی اس کی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس میں ایک رئیس ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ایک مشہور نام جو اس وقت تذکرہ ملتا ہے، ولید بن مغیرہ، اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، رئیس تھا بہت۔ اس نے کیا کیا، تباہ شدہ جو جہاز ہے اس کا سارا مواد اکٹھا کیا، لکڑی جو خاص طور پہ تباہ شدہ جہاز کی اکٹھی کی، کیونکہ جہازوں کی جو لکڑیاں تھیں وہ بہت مضبوط اور اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی تھی، اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، اس نے یہ اکٹھا کیا، اور ساتھ ایک ان کے رومی معمار تھا جس کو ساتھ لیا، باقوم، جس کا نام تذکرہ ملتا ہے، باقوم نام سے ایک رومی تھا، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جب تعمیر کا موقع آیا تو انہوں نے ایک باقوم نامی رومی معمار جو ہے اس کو شامل کیا، یعنی تعمیر کرنے کے بعد تو ہر ایک شخص نے اپنا حصہ لیا اور آپس میں کام تقسیم کیے، جس چیز کا حصہ ملا وہ اسی کام میں لگ گیا۔ آخر میں ناظرین بات جب آئی حجر اسود کے نصب کرنے کی، باقی دیواریں بن گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن حجر اسود کی جب نصب کرنے کی باری آئی، لگانے کی باری آئی، تو اس وقت ایک بہت بڑا جھگڑا یوں سمجھیں کہ ہونے کو تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اور اپنی حکمت سے اس جھگڑے کو بچا لیا، یعنی اس جھگڑے کے ہونے سے بچا لیا۔ اب وہ یہ تھا کہ ہر قریش کا سردار، ہر قبیلے کا سردار وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا جو شرف ہے وہ ہمارے حصے میں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک پتھر تھا تو وہ ساروں کے حصے میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی سے تمام لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اب وہ کس طرح شامل ہوئے، کیونکہ جب لڑائی ہونے لگی، جب اس طرح جھگڑا بات جھگڑے تک پہنچ گئی تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی۔ آخرکار جو وہ سردار تھے، جو اہل مکہ تھے، قریش کے سردار اور دیگر جو وہاں کے رئیس تھے، جو سرداران مکہ تھے، جب ان میں اتفاق نہیں ہو سکا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگلی صبح جو شخص پہلے حرم کعبہ میں، یعنی کعبہ میں، خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے جو داخل ہوگا ہم اس کا فیصلہ قبول کریں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جب پہلی مرتبہ جو داخل ہوئے شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کو اعتماد بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، کیونکہ صادق الامین کے نام سے لقب سے بھی مشہور تھے، ان کی دیانت مشہور تھی، اور بہت
لوگ جو تھے بہت ان کے عزیز تھے، جو بھی سردار تھے قریش کے سردار، دیگر جو سردار تھے ہاشمی خاندان کے اور باقی خاندان کے، وہ آپ کے بہت عزت اور احترام کرتے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے داخل ہوئے تو آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا اور آپ نے کہا ایک چادر لے آؤ، چادر لائی گئی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ تمام خاندان کے لوگ انہوں نے کہا کہ آپ کونا اس کا پکڑ لیں، چاروں کونوں سے پکڑ لیں۔ انہوں نے چاروں کونوں سے پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کے قریب گئے۔ جب خانہ کعبہ کے قریب گئے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ پتھر جو ہے حجر اسود اسے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس سے ناظرین تمام لوگوں میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے سے بچ کے تمام کے حصے میں جو شرف ہے حجر اسود نصب کرنے کا وہ بھی آ گیا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کی دیانت، آپ کے فیصلے، تمام لوگ اس وقت بھی راضی ہوئے اور ایک ان کے دل میں عزت و احترام مزید بڑھ گئی۔ اب جہاں پہ رہی بات زندگی کے اسلوب کی، زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی، آپ کا لڑک پن، آپ کا آگے 40 سال کی عمر کا لمحہ، باقی تمام تر انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے، شیئر کرتے رہیں گے۔ اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے دیگر جو معاملات ہیں، ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے جو ان کا ابتدائی زندگی گزری ہے، ایک تو شروع سے ہی کبھی انہوں نے جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح ہوتے اس کا گوشت نہیں کھایا، کبھی ایسی محفلوں میں نہیں گئے جہاں پہ صرف فضول باتیں ہوتی ہوں، بات کرنے کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی ویسے ہی گپ شپ کرتے رہیں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو یا کوئی اہم ایسا نقطہ نہ ہو کہ جس پہ خاندان کا، لوگوں کا، کسی کا بھلا ہو، فائدہ ہو۔ تو ایسی جو بھی فضول محفلیں ہوتی، جو بھی ایسی محافل اور خاص طور پہ عبادتیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی ان محافل سے دور رہتے، ان میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اور بہت سے اکثر لوگ جس طرح خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت کا اور آپ کے اخلاق کا یہ ثبوت دیتے اور مانتے تھے اس وقت بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت کوئی شریف النفس انسان، کوئی اعلیٰ جسے کہتے ہیں نا اعلیٰ نسل، اعلیٰ ان کا کردار، کوئی بھی اس وقت ان کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عملی کردار ہے اسی سے ہی ظاہر سی باتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اب اس وقت بہت سے لوگ اور بہت سے جو اللہ کو تلاش کرنا جن کا کام ہوتا ہے یا ویسے وحدانیت کی تلاش، پرانے دور سے وہ ایسا کرتے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں جاتے، دور دراز کے جیسے غار ہم میں جا کے عبادت کرتے اپنے اپنے طریقے سے اور اللہ کی تلاش کرتے، یا وحدانیت کی تلاش اس طرح ہوتی ہے یا اپنے رب کی تلاش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا معمول، بہت ہی پیارا طریقہ آپ سب جانتے ہیں، جیسے کہ غار ہرا میں بہت سا ان کا وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن وہاں پر چلے جاتے، عبادت کرتے اور کافی دنوں کا کھانا بھی وہاں پہ ساتھ لے جاتے اور کچھ دن وہاں پہ گزارتے، عبادت کرتے، پھر واپس آتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابتدائی جو لمحات ہیں ابتدائی زندگی کے وہ گزرے، اور اس میں آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ہرا میں پھر وحی نازل ہوئی۔ یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زندگی کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ ہمارا اب فرض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی پر ہم عمل کریں اور اس پر چلیں۔ تو یہ میری ایک کوشش آپ کے ساتھ جاری رہے گی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں ساتھ بھی دیں گے اور میرے اہم جو مقاصد ہیں، خاص طور پر اسلام اور دین، سب سے پہلی چیز ہماری فوقیت اسلام اور دین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا اس پر ہم نے چلنا ہے اور اسلام کا نام روشن کرنا ہے، آگے ہم نے اسلام کو اپنانا ہے، دین کو اپنانا ہے۔ یہ میری ایک کوشش جاری ہے اور آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جو سلسلہ شروع کیا ساتھ ساتھ آپ کے چلتے رہیں گے۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ دعوت اسلام کی جو ابتدائی رفتار ہے، کیسے اسلام
کہ دعوت شروع ہوئی، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہے، کس طرح کس رفتار سے لوگ ساتھ شامل ہوئے، یہ تمام تر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وحی کا نزول جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا۔ کسی قسم کا انشاءاللہ مشورہ آپ دیں گے، آپ چاہیں گے کہ اس ٹاپک کو مزید واضح کریں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا آپ ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور عمل کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔